بات بڑی واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے نہ کوئی ڈیل آفر کی ہے عمران خان صاحب کو، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، نہ کبھی آفر ہوگی۔ باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ جب ڈاکٹرز آئے، ابھی رانا صاحب سن لیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ہم ان کو انگیج کرنے، مذاکرات کی بات ٹیبل پہ بیٹھے، یہ بات تو پرائم منسٹر نے 3 مرتبہ کہی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ جو ہم تیار ہیں بیٹھے۔ آپ نے کہا جو بیرون ملک سے ڈاکٹرز آئے جن کا تعلق تھا خان صاحب سے، انہوں نے بات ہو گئی، پھر خان صاحب اپنی بات سے مکر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی تھی جس سے وہ مکر گئے نا؟ تو ڈیل تو پھر آپ کی ہوئی، وہ کس بات سے مکرے خان صاحب؟ نہیں، سن لیں یہ گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے ساری، اس میں سے صرف وہی بات نہ کریں جو آپ کے انالیسس کو سوٹ کرتی ہے۔ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے لیے میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اگر وہ پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں تو آئیں بیٹھیں۔ میں تو آپ کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں صاحب، آپ نے کہا کہ وہ اپنی بات سے مکر گئے، معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بیٹھیں۔ گنڈا پور صاحب کو چھوڑیں، میں آپ کا بیان آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ بات پھر اپنی بات سے مکر گئی، یعنی کہ پہلے بات طے ہوئی، پھر عمران خان اپنی بات سے مکر گئی۔ تو آپ نے کہا ہے، گنڈا پور نے نہیں کہا۔ جی بالکل۔ تو وہ کس بات پہ طے ہوئی تھی؟ وہ بات کیا تھی جو پہلے طے ہو گئی تھی؟ پہلے یہ طے ہو گیا تھا اور انہوں نے اس بات پہ ایگری کر لیا تھا کہ وہ اسلام آباد کا جو ہے وہ جو گراؤ یا ڈی چوک آنے کا جو ان کا معاملہ تھا، وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سنجانی جو ہے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی آگے بات جو بھی وہ کرنا چاہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایگری کرنے کے بعد اس بات کی آپ گنڈا پور صاحب سے بھی تصدیق کر لیں اور شاید محسن نقوی صاحب بھی اس بات کی جو ہے وہ تائید کر دیں کہ وہ ایگری ہوئے۔ ایگری ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے بعد میں پھر سیکنڈ تھاٹ ان کو آئی اور انہوں نے پھر اس سے انکار کر دیا اور پھر جو ہے بشرا بیگم صاحبہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں وہ محسن نقوی بھی بات کر رہے تھے، ہم بھی بات کر رہے تھے، ابھی بھی آپ نے کہا کہ ہمارے سے بھی انگیج ہو رہے ہیں، محسن نقوی سے بھی۔ محسن نقوی صاحب بھلے کہیں سے آئے ہوں، اب تو آپ ہی کا حصہ نہیں ہے، اب آپ نے اڈاپٹ نہیں کر لیا ان کو؟ جی بالکل ہمارا حصہ ہے، کیبنٹ ممبر ہیں۔ تو کبھی آپ کہتے ہیں نا ہماری علیحدہ بات ہو رہی تھی، محسن نقوی کو علیحدہ کر دیتے ہیں ہمیشہ گفتگو میں۔ نہیں دیکھیں، اگر محسن نقوی صاحب کی علی امین گنڈا پور کے ساتھ بات ہو رہی تھی یا یہ سہیل افریدی صاحب سے ہو رہی تھی جب یہ اپنا ارینجمنٹ چل رہا تھا اس کا علاج کا، یا اس وقت جب اسلام آباد کا گراؤ تھا، تو جو میٹنگز ان کے رہنماؤں کی ہمارے ساتھ ہو رہی تھیں، اسد کیسر صاحب کی یا گور خان صاحب کی یا عامر ڈوگر صاحب کی، کچھ اور بھی 1-2 صاحبان تھے، تو اس میں یک وقت جو ہے وہ 2 جگہ پہ 3 جگہ پہ میٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، وہ آپ نے واضح کر دیا کہ آپ اون کرتے ہیں، آپ ان کو اون کرتے ہیں، تاڑے اپنے ہی نے ہوں، تاڑے اپنے ہی نے۔ کون جی؟ محسن نقوی صاحب۔ اچھا ہوں تسی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ کوئی فرق کرنا چاہتے ہو؟ اچھا ویری کوئکلی، رانا صاحب کل اناؤنس کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے، ہم عمران خان رہائی فورس بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ان کے نئے شناختی کارڈ ہوں گے، ان کا اوتھ علیحدہ ہوگا، وہ ایک فورس ہوگی جو صرف عمران خان کو رہائی دلانے کی تحریک چلائے گی۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ آپ کے خیال میں کوئی پرامن چیز دیکھتے ہیں؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیں اپنا مالک صاحب، یہ آپ کو جو پہلے بھی جو کنفیوژن ہوئی ہے یا جس طرح سے بات ہوئی ہے، اب دیکھیں کہ یہ بات میں نے بھی کی ہے اور لوگوں نے شاید جو ہے وہ میٹنگز میں کئی بار کی ہو کہ بھئی یہ ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے اس کو آپ پولیٹکس اس کے ذریعے سے کرنی بند کریں۔ ملاقات کے بعد آپ باہر آ کے جو میڈیا پہ کمنٹری کرتے ہیں وہ نہ کریں، اس سے جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں، اور جو آپ جو ہے وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں
یا گالی گلوچ کرتے ہیں اس کو بند کریں تو یہ ملاقاتوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب اگر اس کے اوپر کوئی ان سے بات کی جائے تو یہ کوئی ڈیل تو نہ ہوگی. چلے ٹھیک ہے. اچھا یہ رہائی فورس بتائیں, رہائی فورس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلے یہ ملاقاتوں کا ایشو جو ہے وہ حل ہونے کو تھا, تو وہ عظمیٰ صاحبہ نے جو ملاقات کی اور اس کے بعد جو انہوں نے پھر باہر آ کے میڈیا میں اور جو ٹویٹ انہوں نے کیا اس سے اور کام خراب ہوا. اچھا اب اس میں جو ہے انہوں نے جو پہیہ جام جو ہے وہ ہڑتال کی کال دے دی, اس سے کیا اس معاملے میں کوئی نرمی آئی یا اس معاملے میں کوئی فرق پڑا؟ اب وہ 8 فروری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اب 8 فروری کو راز صاحب میرے پاس بالکل منٹ رہ گیا ہے, آپ کی بات آ گئی, مجھے صرف رہائی فورس پہ بتائیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, یہ جو رہائی فورس بنا رہے ہیں؟ میں اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے 8 فروری کی ان کی کال تھی, یہ ٹوٹل فیلئر ہے اور اس کا ان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی گورنمنٹ کو اس سے تھریٹ نہیں ہے اور یہ اس میں کوئی فورس یہ نہیں ہوگی. یہ صرف ایک ایسا ہی ہے کہ یہ معاملات کو جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ابہام میں جو ہے وہ ڈالے رکھا جائے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو ہے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے, مزید ان کو نقصان پہنچے گا, اور جو اس سے یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس میں یہ کامیاب نہیں. رانا صاحب وہ میٹنگ کہاں گئی جو اچکزئی صاحب کی اور پرائم منسٹر کی